آج لوگ کہتے ہیں ہم بریلی نہیں ہے، احمد رضا کا احسان یہ ہے کہ احمد رضا نے وہ کام کر دیا ہے کہ آج سے 700 سال پیچھے چلا جائے بندہ، 700 سال کے علماء نے وہ کام نہیں کیا جو اکیلے احمد رضا نے کر دیا ہے۔ جب روافض اپنی گردنیں وہ اٹھانا چاہ رہے تھے، اعلیٰ رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا کہ ایک بندہ رافضی ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ سنی ہے، اگر وہ فوت ہو جائے بتائے کیا اولاد میں ترکہ تقسیم ہوگا؟ آپ نے پوری کتاب رفض الرفض لکھ دی۔ سیدی اعلیٰ رحمت اللہ علیہ سے کب بھی سوال ہوا جب سیدی اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر جب کرنسی کا بڑا مسئلہ چل رہا تھا، آپ نے کرنسی کے اوپر پوری کتابیں لکھی ہیں۔ اگر اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کو ایک چیز دیکھنی ہے، کسی نے کہا کہ مولا کائنات افضل ہیں، ابوبکر کا نمبر بعد میں ہے، آپ نے مطلع القمرین لکھ دی۔ یہ آپ نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر پر دلائل اکٹھے کیے کہ مطلع القمرین کے اندر سیدی اعلیٰ رحمت اللہ علیہ افضلیت کا نام لیا ہے کہ افضل، اور اہل سنت اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ احمد رضا کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ سب سے جو افضل و اعلیٰ بعد الانبیاء والرسل جناب ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ جب کسی نے مولا کائنات کا سہارا لے کر حضرت امیر معاویہ پر طعن کرنے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت نے فیصلہ ہی ختم کر دیا، مہر لگا دی۔ آپ نے کہا فرق کے مراتب بے شمار، ارے حق بدستے حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے تاج، طعن ان پہ کار فجار، کہ معاویہ پہ طعن نہیں کرنا، وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ ہاں فرق بہت ہے، مولا کائنات فرق کے مراتب بے شمار، حق بدستے حیدر کرار۔ کہا کہ حضرت امیر معاویہ بھی ہمارے سرتاج ہیں، مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی ہمارے سر کے تاج ہے۔ یہ فرق بتایا۔ کچھ آج کہتے ہیں ہم لوگ جو ہیں حنفی ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ قادری ہیں، ہم لوگ ہیں وہ چشتی ہیں، ہم گولڈوی ہیں، ہم میروی ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر اپنے آپ کو گولڈی کہہ رہے ہو، اپنے آپ کو مہروی کہہ رہے ہو تو بتاؤ نصیر الدین نصیر نے کبھی اپنے آپ کو گولڈی کہا ہے؟ کیا پیر مہر شاہ نے اپنے آپ کو مہروی لکھا ہے؟ کیا یہ بتاؤ نظام الدین اولیاء نے کبھی اپنے آپ کو نظامی لکھا ہے؟ خواجہ اجمیر نے کبھی اپنے آپ کو چشتی لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں سب سے بڑا سلسلہ سید ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ہے، جس کو بندے قادری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بتاؤ مجھے کیا غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو قادری لکھا ہے؟ ارے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ نا کیا امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کبھی حنفی لکھا ہے؟ امام شافعی نے اپنے آپ کو کبھی شافعی لکھا ہے؟ امام مالک نے کبھی اپنے آپ کو مالک لکھا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کبھی اپنے آپ کو حنبلی لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں تم بتاؤ نا کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سنی لکھا ہے؟ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرق کر دیا کہ ایک طرف کفار ہو دوسری طرف مسلمان ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، میں یقیناً یہ بات جو کر رہا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کی فکر کو ہمارا مقصد ہے آپ تک پہنچائیں کہ سیدی اعلیٰ رحمت اللہ نے جو کام کیا، سیدی اعلیٰ رحمت اللہ نے جو تعلیمات کو عام کیا، یہ کوئی تعلیمات عام نہیں آج کی نہیں ہے، بلکہ تعلیمات وہ ہیں کہ سیدی اعلیٰ رحمت اللہ علیہ نے ہر جگہ جو پرچار کیا ہے وہ دین محمدی کا کیا ہے۔ ہمیں یہ فخر سے کہنا جائز کہتے ہیں یار اپنے آپ کو کیوں بریلی کہتے ہو، اپنے آپ کو تم مسلمان کہا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا دین، ہم دین کے اعتبار سے جو ہیں وہ مسلمان ہیں، شریعت کے اعتبار سے ہم محمدی ہیں، مذہب کے اعتبار سے ہم ماتریدی اور حنفی ہیں، اور مسلک و مشرف کے اعتبار سے ہم قادری ہیں۔ اور یاد رہے کہ مکتبہ فکر کے لحاظ سے ہم جو ہیں وہ بریلوی ہیں، کیونکہ یہ نسبت بہت ضروری ہے۔ ہم اگر کفار کے مقابلے ہمیں شمار کیا جائے تو ہم لوگ مسلمان ہوں گے، اور سرکار نے جب فرمایا 73 فرقے ہوں گے، جب فرقوں کے مقابلے میں ہمیں شمار کیا جائے گا تو ہم اہل السنہ والجماعہ ہوں گے، ہم سنی ہوں گے، شریعت ہماری محمدی ہوگی، طریقت ہماری قادری ہوگی، اور ہم جس نام سے آج بھی پہچانے جاتے ہیں وہ نام کوئی عام نام نہیں ہے۔ ہم مسلمان بھی ہیں، حنفی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور یہ احمد رضا کا احسان صرف قادریوں پہ نہیں ہے، آپ قادری کوئی عام قادری نہیں۔ آج پیر جو ہے اپنے مرید پر فخر نہیں کرتا، لیکن سیدی اعلیٰ رحمت اللہ علیہ کے پیر کے بارے میں آپ خود آل رسول فرماتے ہیں
کہ جب رب ذوالجلال قیامت میں پوچھے گا نا کہ آل رسول بتا تو نے کیا کیا ہے میرے لیے، کیا کر کے آیا ہے، کیا پیچھے چھوڑا ہے، تو میں عرض کروں گا مالک مولا احمد رضا لے کر آیا ہوں، احمد رضا کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ احمد رضا کوئی عام احمد رضا نہیں ہے، یہ وہی احمد رضا ہے جس نے ہمیں کھل کے بتایا کہ قرآن یہ ہے، حدیث یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، حدیثیں یہ کہتی ہیں، فرمان مصطفیٰ یہ ہے، اور جو دین کے دشمن تھے ان کی پہچان ہم تک پہنچائی ہے۔ تو احمد رضا کا آج احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں یہ پہچان ہمیں دی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے کیسے کھڑا ہونا ہے اور سرکار کی ثنا کیسے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔